بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت اسلامی تعلیمات کا ایک بنیادی اور اہم پہلو ہے۔ نیت کی درستی کسی عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے اور اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ قرآن و حدیث میں نیت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور یہ ہمارے اعمال کی روح قرار دی گئی ہے۔ قرآن کی روشنی میں نیت۔ نمبر 1، نیت کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، خالص اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ سورۃ البینہ آیت 5۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نیت کا خالص ہونا ضروری ہے تاکہ انسان کا عمل اللہ کے لیے مقبول ہو۔ نمبر 2، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کہہ دو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 29۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی نیت کو جانتا ہے اور اعمال کے پیچھے کی نیت کا حساب بھی ہوگا۔ حدیث کی روشنی میں نیت۔ نمبر 1، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس حدیث میں واضح کیا گیا ہے کہ نیت ہر عمل کی اصل بنیاد ہے۔ اگر نیت اللہ کی رضا ہو تو عمل قبول ہوگا اور اگر نیت دنیاوی مفادات کے لیے ہو تو وہ عمل بے فائدہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، نیک نیت کے ساتھ چھوٹے عمل کا بڑا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ طبرانی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک نیت کا بہت بڑا مقام ہے، یہاں تک کہ اگر عمل چھوٹا ہو لیکن نیت خالص ہو تو اللہ کے نزدیک اس کا بڑا اجر ہے۔ نمبر 3، ریاکاری اور نیت کی خرابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص ہو اور جس کے ذریعے اللہ کی رضا مقصود ہو۔ نسائی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نیت میں خلوص نہ ہو اور عمل دکھاوے کے لیے ہو تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ نیت کی درستی کی اہمیت۔ نمبر 1، نیت کو خالص کرنے کی تلقین۔ نیت کو ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے خالص رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص صدقہ دے، نماز پڑھے یا کوئی بھی عمل کرے لیکن نیت دنیاوی شہرت یا تعریف کی ہے تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، نیت اور اس کا اجر۔ اگر کوئی شخص کسی نیک عمل کی نیت کرے لیکن کسی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیت کی بنیاد پر اجر عطا فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، جب بندہ بیمار ہو یا سفر کرے تو اس کے لیے ان اعمال کا اجر لکھا جاتا ہے جو وہ صحت مند اور مقیم حالت میں کیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری 2996۔ نمبر 3، نیت کا اثر آخرت میں۔ قیامت کے دن اعمال کے وزن کا دار و مدار نیت پر ہوگا۔ خالص نیت والے اعمال وزنی ہوں گے اور ریاکاری والے ہلکے۔
نیت کو خالص کرنے کے طریقے۔ نمبر 1، اللہ کی یاد اور دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ وہ نیت کو خالص رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، مجھے اپنا ایسا خوف عطا کر کہ گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ نمبر 2، دکھاوے سے بچنا۔ اعمال میں ریاکاری سے مکمل اجتناب کریں کیونکہ یہ نیت کو خراب کرتا ہے۔ نمبر 3، علم اور تربیت۔ دین کی تعلیم حاصل کریں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ نیت کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ نیت کسی بھی عمل کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ خالص نیت کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات نیت کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں اور ہمیں نصیحت کرتی ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر مسلمان کو نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا الہی رب العالمین۔